السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت کے ساتھ ہوں گے، اللہ تعالیٰ سے راضی ہوں گے اور اللہ کو راضی کرنے کی کوششوں میں مصروف ہوں گے۔ ایک قصہ یاد آ گیا مجھے، حیا والا قصہ۔ اللہ کرے ہمیں بھی ایسے ایمان نصیب ہو جائے۔ دیکھو ہم بہت کمزور ہیں نا اس چیز کو لے کر، تھوڑی سی بھی لڑکی فرینک ہوتی ہے تو ہم بہت بڑی بڑی امیدیں ان سے جوڑ لیتے ہیں۔ تھوڑا سا لڑکا اچھا لگتا ہے تو ہم ماں باپ بہن بھائی کو بھول جاتے ہیں، اس لڑکے کو اپنا مقصد بنا لیتے ہیں، اس کو انسپائر کرنا، اسے پرپوز کرنے کے بارے میں سوچتے رہتے ہیں۔ شیطان ہماری زندگی کا رخ ہی تبدیل کر دیتا ہے اور ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا۔ حیرت کی بات تو یہ ہے، ہمیں پتہ تک نہیں چلتا۔ ہم ایسے دلدل میں گھس جاتے ہیں کہ جس دلدل کی کوئی ان ڈیپتھ ہی نہیں ہے، کوئی لمٹ ہی نہیں ہے۔ جتنا آگے جاتے جاؤ گے اتنا گھستے جاؤ گے، اور واپسی کا راستہ بھی سم ٹائمز نظر نہیں آتا۔ لیکن ایک راستہ ہوتا ہے توبہ کا، ایک راستہ ہوتا ہے اللہ کو پکارنے کا۔ اور جب ایمان کمزور ہوگا، جب گناہوں کی لت لگ چکی ہوگی، تو پھر اللہ کہاں یاد آتا ہے؟ زنا کرتے وقت اللہ یاد آتا ہے؟ لڑکی کو چھوتے وقت اللہ یاد آتا ہے؟ گھنٹوں گھنٹے جب ایک لڑکا ایک لڑکی روم میں اکیلے ہوتے ہیں تو کیا ان کو ایک پل کے لیے بھی اللہ یاد آتا ہے؟ نہیں آتا نا۔ اسی وجہ سے وہ زنا کی طرف چلے جاتے ہیں، اسی وجہ سے وہ لوگ گناہ کبیرہ کر گزرتے ہیں، اپنے ایمان کو خطرے میں ڈال دیتے ہیں۔ اگر ان کو ایک پل کے لیے صرف اللہ کی یاد آ جائے، ان دونوں میں سے کسی ایک کو، یہ زنا سے بچ سکتے ہیں۔ ان کے اندر آٹومیٹکلی اللہ کا خوف پیدا ہو جائے گا۔ یوسف علیہ السلام کا قصہ پڑھو۔ عمیر بن حبیب جب قید ہوئے، اس کے ساتھ 10 آدمی تھے۔ جب یہ روم کی قید میں آئے، چونکہ یہ بڑے خوبصورت تھے، بہت اٹریکٹیو تھے، تو روم نے اس کے 9 ساتھیوں کو قتل کر دیا تھا، لیکن اس کو چھوڑ دیا تھا، عمیر بن حبیب کو۔ کیوں چھوڑا؟ کیونکہ یہ تھوڑے سے ان کو اچھے لگ گئے، اور خوبصورت بھی تھے، اور سمجھدار بھی تھے، اٹریکٹیو تھے، پرسنالٹی والے تھے۔ تو اس نے اس کو قتل نہیں کیا، بلکہ اس کو اپنا غلام بنا لیا۔ کچھ عرصہ گزرنے کے بعد جب یہ اچھا خاصا جوان ہو گیا اور صحیح ٹھاٹ بھاٹ بن گئی اس کی، تو اس نے اسے آفر دی۔ آفر کیا دی؟ اس نے کہا تم اپنا اسلام چھوڑ دو، عیسائی ہو جاؤ، میں اپنی بیٹی کا نکاح بھی تم سے کروا دوں گا، اپنی بیٹی بھی تمہیں دے دوں گا، اور بادشاہت بھی تمہیں دے دوں گا۔ عمیر بن حبیب کیا فرماتے ہیں؟ اگر تم مجھے پورا عرب بھی دے دو، پھر بھی میں 1 سیکنڈ کے لیے اپنے دین کو نہیں چھوڑنے والا۔ یہ اس کا جواب تھا، یہ اس کا مطلب ایک کانفیڈنس لیول تھا کہ نہیں، لڑکی مل جائے گی، کتنا فائدہ اٹھا لوں گا، زیادہ سے زیادہ 10 سال 20 سال 30 سال 40 سال، ختم ہو جائے گی زندگی۔ جیسی زندگی ختم، لڑکی کی لذت ختم، زنا کی لذت ختم، نکاح کی لذت ختم، ہر اچھے برے کی لذت، ہر اچھے برے کی تمیز، ہر ویل سیٹل انسان ختم ہو جاتا ہے، سارے نقشے چھوڑ دیتا ہے۔ یہ عقل مند تھا۔ بادشاہت، اگر یہ بادشاہت میں لیٹ سپوز لے بھی لوں، لیکن اس کی وجہ سے میرا دین جا رہا ہے، جو کہ دنیا اور آخرت میں کامیابیوں کا ذریعہ ہے، تو وہ کیسے کمپرومائز کرتا؟ کیونکہ وہ سچا مسلمان تھا، ہم جیسا کمزور اور نکما انسان تو نہیں تھا کہ جس کو بس تھوڑی سی آفر کی جائے، لڑکی کی طرف صرف کہنے کی دیر ہے کہ آ جاؤ جی مجھے ڈیٹ پہ لے جاؤ، یہ اپنے سارے کام چھوڑ کے اسے لے جاتا ہے۔ ہم جیسے کمزور ایمان والے لوگ تو وہ نہیں تھے کہ جن کے سامنے بس تھوڑی سی زنا کی کوئی موقع آتا ہے تو پھر یہ بھی نہیں دیکھتا ہے کالی ہے، گوری ہے، اچھی ہے، بری ہے، بوڑھی ہے، جوان ہے، اپنی لذت پوری کرتا ہے۔ ہوس پجاری بن گئے ہم، یقین کریں ہمارے ڈیزائرز اس حد تک پہنچ چکے ہیں، ہم سے بالکل کنٹرول نہیں ہو رہا، ہم پاگل ہو چکے ہیں لذتوں کو حاصل کرنے کے لیے۔ سامنے والے بندے کی بیٹی کی عزت نیلام ہوتی ہے، ہونے دو، ہمیں کیا، 5 سیکنڈ کی لذت چاہیے بس، استغفر اللہ۔ اور انہیں اس وقت ایسا لگتا ہے کہ اگر یہ کام میں کر لوں گا تو میں بڑا سکون میں ہو جاؤں گا، میری تو واہ واہ ہو جائے گی، حالانکہ یہ اپنی زندگی خود برباد کر دیتا ہے، آزمائشوں کے حوالے کر دیتا ہے۔
تو عمیر بن حبیب کو یہ آفر دی جا رہی ہے کہ عیسائی ہو جاؤ، بیٹی بھی دے دوں گا، بادشاہت بھی دے دوں گا۔ آگے سے کیا کہتا ہے؟ ریپلائی سنو یار، کتنا زبردست ریپلائی ہے اس کا، کہ اگر تم مجھے یہ پورا عرب بھی دے دو، پوری دنیا بھی دے دو، جب عرب دو گے تو اس میں ساری لڑکیاں بھی میری ہو جائیں گی، سارا مال و دولت بھی میرا ہو جائے گا، بادشاہت بھی میری ہو جائے گی، یعنی ایک ویل سیٹلڈ ہو جاؤں گا، جو دل میں آئے گا وہ کر لوں گا۔ ہم جیسوں کو اگر کوئی آفر کرے ہم اپنا ایمان بیچ دے، اوکے یار دے دو دے دو، یہی تو چاہیے تھا۔ وہ کہتے ہیں میں ایک سیکنڈ کے لیے بھی اپنے دین کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوں، ایک سیکنڈ کے لیے۔ تم تو مجھے کہہ رہے ہو کہ عیسائی ہو جاؤ، میں اپنے اسلام کو ایک سیکنڈ کے لیے چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوں، اگر اس کے بدلے تم مجھے پورا عرب بھی دے دو۔ اب یہ کیا کہ اس کے جواب نے اسے غصے میں ڈال دیا کہ اچھا اتنا پراؤڈ ہے تمہیں اپنے ایمان پر، اتنا فخر ہے تمہیں اپنے تقوی پر۔ حکم ہوا جیل میں ڈال دو اسے۔ جیل میں ڈالا گیا، قید کیا گیا اسے۔ پیچھے سے ایک لڑکی ہائر کی گئی اس کے لیے، اور اسے یہ پلاننگ سمجھائی گئی کہ تم نے اس لڑکے سے زنا کروانا ہے، اس لڑکے کو اپنی طرف اٹریکٹ کرنا ہے، کچھ بھی کر کے۔ آفر دی گئی، ایک ڈیوٹی دی گئی۔ یہ لڑکی جاتی ہے اس کے پاس قید خانے میں، ادائیں باتیں کرنا، بہلانا پھسلانا، اپنی ایڑی چوٹی کا زور لگاتی ہے اس عمیر بن حبیب کو اپنی طرف اٹریکٹ کرنے کا۔ لیکن عمیر ہے کہ 3 دن گزر گئے، نہ کھا رہے نہ پی رہے، ایک دفعہ بھی نظر نہیں اٹھائی اس کی طرف، ایک دفعہ بھی نظر نہیں اٹھائی اس کی طرف۔ لڑکی تنگ ہو گئی، لڑکی سوچنے لگی تم کس چیز کے بنے ہو، موقع ہے تمہارے پاس، تم کچھ بھی کر سکتے ہو، میری مرضی شامل ہے، تمہیں کون روک رہا ہے، تمہیں کس کا ڈر ہے؟ ہائے 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 ہائے، کون روک رہا ہے تمہیں؟ یہ لڑکی پوچھ رہی ہے عمیر بن حبیب سے، جو نہ 3 دن سے کچھ کھا رہا ہے اس لڑکی کی وجہ سے، نہ پی رہے، اور آزمائش میں ڈلنے کے ڈر سے اپنی نظروں تک کو نہیں اٹھا رہا۔ اور اس طرح کرتے کرتے 3 دن گزر گئے، اور پھر لڑکی پوچھتی ہے کہ تمہیں کون روک رہا ہے ان سب چیزوں سے؟ تمہاری فیلنگز اتنی اسٹرانگ کیسے ہو سکتی ہے؟ تمہیں کس چیز کا ڈر ہے؟ تو کیا فرمایا کہ مجھے میرے رب سے حیا آتی ہے، مجھے میرے رب سے شرم آتی ہے جو مجھے دیکھ رہا ہے۔ اے لڑکی، اگر تو 30 دن بھی میرے ساتھ اسی طرح بیٹھی رہے تب بھی میں یہ کام نہیں کر سکتا، میری جوانی میری امانت ہے، میں اس کو داغدار نہیں ہونے دوں گا۔ یار یہ باتیں صرف قصے کہانیاں نہیں ہیں، یقین کریں، یہ جب کسی انسان پر گزرتی ہے نا، وہی سمجھ سکتا ہے کہ کتنی بڑی آزمائش تھی، کتنی بڑی آزمائش ہو سکتی ہے۔ ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم اتنے بھوکے کیوں ہیں؟ ہم اللہ سے اتنا دور کیوں ہیں؟ ہم سے ان چیزوں کی حفاظت کیوں نہیں ہو رہی کہ جن چیزوں کے بارے میں اللہ نے فرمایا ہے کہ اگر عورت ہو تو غیر مردوں پر اس کو ظاہر مت کرو؟ ہم کیوں نہیں چھپا پا رہے ہیں ایسی چیزوں کو، اپنی زینت کو؟ اگر مرد ہو تو نہ دیکھو عورت کو، جھکا لو نظریں، یہ نہ ہو تمہارے دل میں شہوت پیدا ہو جائے اور تم کسی گناہ کی طرف لپک جاؤ، اور وہ گناہ تمہارے دل میں تمہارے ایمان کو کمزور کر دے، اور تمہاری ایمان کی کمزوری تمہاری کمزوری کہلائے گی، تم عبادتوں سے غافل ہو جاؤ گے، اور جب تم عبادتوں سے غافل ہو جاؤ گے تو شیطان تمہیں گمراہ کر دے گا، اور شیطان کی گمراہی تمہیں جہنم میں لے جائے گی۔ اللہ تمہیں جہنم میں نہیں ڈالنا چاہتے، اسی لیے تمہیں کہا کہ ایسی سورسز، ایسے ذریعے، ایسے طریقوں سے بھی دور رہو جو تمہیں بڑے گناہوں کی طرف لے جاتے ہیں۔ یقین کرنے کی دیر ہے صرف، جس دن تم اللہ کی باتوں پر 100% یقین کر لو گے اور تم اپنی زندگی میں امپلیمنٹ کر لو گے، یقین کرو اس دن تمہاری زندگی اتنی سیٹسفائیڈ ہو جائے گی، اتنی ریلیکس ہو جائے گی، اتنی بے خوف ہو جائے گی، اتنی مطمئن ہو جائے گی کہ تمہیں نہ دنیا کی کوئی پرواہ ہوگی اور نہ آخرت کی کوئی پرواہ ہوگی۔
تم آخرت کے اعتبار سے بھی دنیا ہی میں سیٹسفائیڈ ہو جاؤ گے کہ میرا رب میرے سے زیادتی نہیں کرے گا، میرا رب مجھ پر ظلم نہیں کرے گا، میرا رب میری برداشت کا مجھے صبر دے گا، میرا رب میرے تقوی اور پرہیزگاری کی قدر کرے گا۔ خدا کی قسم یہ یقین تم دل میں لے کر مرو گے۔ شرط صرف اتنی ہے کہ تھوڑا سا محنت کر لو، تھوڑا سا خود کو قابو کر لو، چند زوردار قدم اپنے نفس پر رکھ لو، اللہ کی خاطر گناہوں سے پیچھے ہو جاؤ، بے حیائی سے پیچھے ہو جاؤ، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو۔ اگر لڑکی ہو تو اپنی زینتوں کو چھپاؤ، اپنے آپ کو سیکیور کرو۔ اگر لڑکے ہو اپنی نظروں کو پاک کرو، اپنے کانوں کو پاک کرو، اپنے نفس کو پاک کرو۔ خدا کی قسم ویل سیٹلڈ ہو جاؤ گے دونوں جہانوں میں۔ تمہاری کامیابیوں کے لوگ تماشے کریں گے، لوگ تم پہ رشک کریں گے کہ یہ وہ انسان ہے جو 60-70 سال کی زندگی گزار کر آیا، آج اللہ نے اسے اتنا عظیم ریوارڈ دیا۔ مت بھولنا اے نوجوانوں کہ عرش کے نیچے وہ نوجوان بھی ہوگا جسے دنیا میں سیکس کرنے کا موقع ملا، جسے دنیا میں رومانس کرنے کا موقع ملا، اور وہ پیچھے ہو گیا یہ کہہ کر انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں، مجھے اللہ دیکھ رہا ہے، مجھے اللہ سے حیا آتی ہے، مجھے اللہ سے شرم آتی ہے، میں اپنی جوانی کو داغدار نہیں بنا سکتا۔ اس جوان کو اللہ رب العزت اپنے عرش کے نیچے رکھیں گے قیامت کے دن، اور ہمارے جوانی کے سٹیجز جا رہے ہیں، تو یہ جوانی ہمیں داغدار بنانے کے لیے نہیں دی گئی، یہ جوانی ہمیں اپنی خواہشوں کو پورا کرنے کے لیے نہیں دی گئی، یہ جوانی ہمیں گانوں کے لیے، زنا کرنے کے لیے، لذتیں حاصل کرنے کے لیے نہیں دی گئی۔ اس جوانی کے پیچھے اللہ کا بہت بڑا راز ہے۔ اس جوانی کے صحیح استعمال پر اللہ کی طرف سے بہت بڑے بڑے ریوارڈز کا اعلان ہے۔ ہم سمجھتے نہیں ہیں اس بات کو، ہم اللہ کی باتوں پر یقین نہیں کرتے، ہم سے اللہ کے سہارے اسی لیے زندگی نہیں گزاری جا رہی۔ ابو جھوٹ بول دیتا ہے، اوکے بیٹا ابھی جانے دو، رات کو تمہارے لیے آئی فون لے آؤں گا۔ ہم مطمئن ہو جاتے ہیں، سارا دن اسی خوشی میں ہوتے ہیں کہ رات کو ابو آئی فون لائے گا، یقین ہوتا ہے کہ پاپا ہیں میری ضرور وش پوری کریں گے۔ رات کو وہ خالی ہاتھ آتا ہے، نہیں لاتا، بھول گیا، اوہو، اس کی بات پر یقین تھا، صبر کر لیا۔ اللہ کی بات پر یقین نہیں ہے کہ اگر تم یہاں پر اپنے آپ کو برداشت اور تھوڑا سا نفس کو کنٹرول میں کرو گے تو میں آخرت میں تمہاری ساری لذتوں کو پورا کروں گا، اور ان لذتوں کو ایسے نہیں پورا کروں گا جیسے کہ دنیا میں پوری ہو رہی ہے۔ فرماتے ہیں کہ جنت میں جانے کے بعد ایک انسان کی لذت میں بہت زیادہ اضافہ ہو جاتا ہے، لذتیں بڑھ جاتی ہیں انسان کی، سرور بڑھ جاتا ہے انسان کا۔ تو اللہ پر بھروسہ کیوں نہیں کرتے؟ اللہ نے کس کے لیے بنائی ہے جنت؟ اللہ نے کس کے لیے بنائی ہے حوریں؟ اللہ نے کس کے لیے بنائی ہے شان و شوکت والی زندگی؟ یار آپ کے لیے 30 سال تک اپنے آپ کو کنٹرول نہیں کر سکتے، صرف شادی تک کسی کے ساتھ مطلب کہ نکاح کرنے تک اپنے آپ کو سیکیور نہیں کر سکتے۔ نکاح کرو، اس کے بعد جو مرضی کرنا ہے کرو، پھر مرنے کے بعد جہاں جانا ہے جاؤ، جس کے ساتھ جو کرنا ہے کرو، کوئی روک ٹوک نہیں ہے۔ بس اپنی جوانیوں کو تھوڑا سا بچا لو، اپنی جوانیوں پر تھوڑا سا قابو کر لو، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو، کیونکہ یہ ایمان والوں کی نشانی ہے۔ اور اللہ فرماتے ہیں جس نے اپنی شرمگاہ کی حفاظت کر لی تو یہ کون ہے؟ یہ ایمان والے ہیں، اور ان کو بہت بڑی کامیابی ملنے والی ہے اللہ کی طرف سے۔ اس حقیقت کو دل میں بٹھانے کی بہت اشد ضرورت ہے۔